السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ون اور میں ہوں ثنا کریم اور میں ہوں جواد کمال۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ سینٹ میں وزیر داخلہ شیخ رشید کے خطاب کے دوران اپوزیشن کا شور شرابہ۔ شیخ رشید نے کہا اپوزیشن 23 مارچ کو اسلام آباد نہ آئے، اگر آنا چاہتی ہے ضرور آئے، لیکن یاد رکھے دہشت گردی کا خطرہ ہے۔ اپوزیشن سے کہتا ہوں کہ دہشت گرد کسی کا نہیں ہوتا، آئیں مل کر شکست دیں۔ کل عدم ٹی ٹی پی سے مذاکرات نہیں ہو رہے، ہر بڑی پارٹی نے صدارتی نظام کے ساتھ کام کیا ہے۔ بھارت نہیں چاہتا کہ پاکستان اور طالبان میں بہتر تعلقات ہوں۔ مسئلہ جناب چیئرمین دیکھیں، میں ان کو کہوں گا کہ 23 مارچ کو OIC کی ساری دنیا کے سربراہ آ رہے ہیں، 22 کو آ رہے ہیں، آپ کے راستے بند ہوں گے۔ ساری کور ہیڈ کوارٹر جتنے ہیں جناب چیئرمین صاحب، ان سب کو پتا وہ GT روڈ پہ ہے۔ آپ 23 کی بجائے 27 کو آ جائیں، آؤ مل کے۔ یہ دہشت گرد جو ہوتا ہے کسی کا نہیں ہوتا، کسی کا نام اس لیے نہیں لینا چاہتا، سب نے کہا مذاکرات، کوئی مذاکرات اب نہیں ہو رہے۔ ہر بڑی پارٹی نے صدارتی نظام کے ساتھ کام کیا، اس کے اصل لیڈر نے۔ دہشت گردی کے خلاف ہمیں ایک بیانیہ بنانا چاہیے۔ وہ کبھی نہیں چاہتا کہ جناب چیئرمین پاکستان اور طالبان کے ایک بہتر تعلقات ہوں۔ لاہور، انارکلی اور اسلام آباد میں دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں۔ وزارت داخلہ کی جانب سے ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ پاکستان آج تک اپنی سمت کو تلاش کر رہا ہے۔ سینٹ کے اجلاس میں رضا ربانی کا اظہار خیال، کہا جب تک تجزیہ نہیں کریں گے دہشت گردی کے کیا عوامل ہیں، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ دن پہلے انارکلی کے اندر یہ دہشت گردی کا واقعہ ہوا، اور اس سے پہلے چند دن اس سے پہلے یہ واقعہ یہاں پہ اسلام آباد میں بھی ہوا۔ منسٹری آف انٹیریئر نے ریڈ الرٹ جو ہے وہ ملک میں کر دی ہے۔ But the Interior Minister, Mr. Chairman, can take all the steps that he wants. لیکن یہ واقعات جو ہیں وہ unfortunately چلتے چلے جائیں گے۔ پاکستان کی ریاست اس بات کا تجزیہ نہیں کریں گے کہ در حقیقت ان واقعات کے پیچھے وہ کون سے عوامل ہیں اور ان عوامل کو کس طرح دور کیا جائے، اس وقت تک جناب چیئرمین یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ ریاست نے رائٹ ونگ کی پارٹیز کو اور ملیٹنٹ گروپس کو in furtherance of their internal and external political agenda سپورٹ کیا۔ پاکستان آج دن تک اپنی سمت کو جو ہے وہ تلاش کر رہا ہے۔ اٹارنی جنرل خالد جاوید نے نواز شریف کی وطن واپسی کے لیے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو خط لکھ دیا۔ خط میں کہا گیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے طبی بنیاد پر نواز شریف کو 4 ہفتوں کے لیے لندن جانے کی اجازت دی تھی۔ آپ نے عدالت سے نواز شریف کو واپس لانے کی تحریری یقین دہانی کرائی تھی۔ 10 دن میں میڈیکل رپورٹ جمع کرائیں۔ کابینہ نے ہدایت کی ہے کہ انڈر ٹیکنگ کی خلاف ورزی پر قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانیں گے اپنے نمائندہ نیلم ارشد سے۔ نیلم ارشد، بتائے گا اٹارنی جنرل کی جانب سے مزید خط میں کیا ہدایت کی گئی ہیں؟ لگایا گیا ہے کہ اٹارنی جنرل نے بات کی کہ خط کے ساتھ ان کا بیان ہے، ساتھ لگایا ہے، ساتھ سے اس خط کے خط کیا ہے تو 16 نومبر 2023 کو لاہور ہائی کورٹ کی نواز شریف کی ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق نواز شریف کے بھائی جانے کی اجازت 4 ہفتے کی رپورٹ کے مطابق نواز شریف کی حمایت۔ آپ کا شکریہ۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا ہے شہباز شریف کا مقدمہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہونا چاہیے تاکہ لوگ دیکھیں کہ ان کے اوپر مقدمہ ہے کیا۔ کس طرح پٹواریوں کے اکاؤنٹس میں اربوں روپے منتقل ہوئے۔ سندھ حکومت پر بھی تنقید کی، بولے کہ سندھ حکومت نے عوام کو ان کے حقوق سے محروم کر رکھا ہے۔ صوبائی حکومت کراچی کو وسائل فراہم نہیں کر رہی ہے، چاہتے ہیں کہ اختیارات نچلی سطح تک منتقل ہوں۔ شہباز شریف کا مقدمہ جو ہے وہ ہم یہ سمجھتے ہیں لائیو ٹیلی کاسٹ ہونا چاہیے۔ عدالت کے اندر کیمرے لگائیں، لوگ دیکھیں شہباز شریف کا کیس کہ ان کے اوپر کیس ہے کیا۔ تو صحیح کس طرح سے پٹواریوں کے انہوں نے جو شہباز شریف صاحب کے جو چپڑاسی ہیں، ان کے جو ایجنٹس ہیں، ان کے اکاؤنٹوں میں اربوں روپیہ آ گیا۔ ہمیں بڑا افسوس ہے
کہ سندھ کی حکومت نے ایک بار پھر اپنے لوگوں کو اس حق سے جو ہے وہ محروم رکھا ہے. آج اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو کراچی جیسا شہر ہے وہ کیوں سفر کر رہا ہے کہ وہاں پر جو صوبائی حکومت ہے وہ کراچی کو اس کے وسائل کا حصہ نہیں دے رہی. اور یہاں آپ کو بتائیں کہ شرح سود 9.75% پر برقرار ہے. اسٹیٹ بینک نے 2 ماہ کے لیے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا ہے. گورنر اسٹیٹ بینک رضا باکر نے کراچی میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں. معیشت مستحکم اور مہنگائی میں کمی ہو رہی ہے اور مزید کمی بھی آئے گی. تجارتی خسارہ کم ہونے کا امکان ہے. منی بجٹ سے مالی خسارہ کم ہوگا. معاشی نمو برقرار رہے گی. 6 ماہ میں شرح سود میں 2.75 بیسس پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے. مہنگائی کم کرنے پائیدار معاشی ترقی کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. بہت جو ہمارا ہیڈ لائن انفلیشن ہے ایئر آن ایئر وہ تو تھوڑا بڑا ہوا ہی رہے گا کیونکہ پرائمریلی انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز تیل کی قیمت اور باقی دیگر اشیاء کی قیمتیں بہت بڑھی ہوئی ہیں. لیکن اس سے اگر ہم آگے تھوڑا سا دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایکچولی جو ہماری مہنگائی کی پروجیکشن ہے وہ تھوڑی کم ہوئی ہے. ایل ایس ایم گروتھ کو دیکھ لیں تو اس میں کچھ تھوڑی سی ماڈریشن آئی ہے. مثلا سپٹمبر میں ایل ایس ایم گروتھ جو تھی 2.5% تھی. اسی طرح اگر آپ کچھ اور انڈیکیٹرز دیکھیں تو آپ کو دیکھیں گے کہ پہلے جس رفتار سے جو ہماری اکنامک ایکٹیویٹیز کے انڈیکیٹر بڑھ رہے تھے اس میں تھوڑی سی ماڈریشن آئی ہے جو ایک اچھی خبر ہے. وہ اچھی خبر اس لیے ہے کہ وہ یہ بتا رہی ہے کہ ہماری گروتھ سسٹینیبل رہے گی. اور یہاں آپ کو بتائیں کہ لاہور پریس کلب کے باہر فائرنگ کر کے کیپٹل ٹی وی کے رپورٹر حسنین شاہ کو قتل کر دیا گیا ہے. واقعے کے خلاف پریس کلب پر صحافیوں نے احتجاج بھی کیا ہے. نمائندہ نیوز ون سالک نواز سے اس بارے میں تفصیلات جانتے ہیں. سالک نواز، کیا بتانا ہے پولیس کا؟ کچھ پتہ چل سکا قاتلوں کا؟ جی، یہ افسوسناک واقعہ جو ہے یہ لاہور پریس کلب کے سامنے پیش آیا. یہ حسنین شاہ جو کہ سینئر صحافی تھے اور ایک نجی ٹی وی چینل میں بطور کرائم رپورٹر فرائض سر انجام دے رہے تھے. انہیں 2 موٹر سائیکل سواروں نے ٹارگیٹڈ کلنگ کرتے ہوئے لاہور پریس کلب کے باہر ان پر فائرنگ کی جس سے وہ جاں بحق ہو گئے. اس کے بعد پولیس کے جو ڈی آئی جی بھی موقع پہ موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اعلیٰ پولیس حکام بھی، جبکہ صحافتی تنظیموں کی جانب سے احتجاج بھی کیا جا رہا ہے کہ جب تک قاتلوں کو گرفتار نہیں کیا جائے گا تب تک احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا. جبکہ جو اعلیٰ پولیس حکام ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس واقعے کے جو بھی اس میں ملوث ہیں قاتل انہیں فوری طور پہ گرفتار کیا جائے گا. ان کا کہنا ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیجز جو ہیں کیمروں کی ان کی مدد سے قاتلوں تک پہنچا جائے گا اور جلد ہی ان قاتلوں کو گرفتار کیا جائے گا. سالک نواز تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ. خبروں کا سلسلہ جاری ہے. یہاں وقت ہوا ہے بریک. ہمارے ساتھ آپ کو بتائیں کہ کے پی بلدیاتی الیکشن کا دوسرا مرحلہ وزیر اعظم عمران خان کے 27 جنوری کے مجوزہ دورہ لوئر دیر پر ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر نے 27 جنوری کا جلسہ روکنے کے لیے ڈپٹی کمشنر ڈی پی او لوئر دیر کو خط لکھ دیا ہے. نمائندہ نیوز ون عظمت گل ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. بتائے گا عظمت گل، کیا احکامات جاری کیے گئے ہیں جلسہ روکنے کے لیے؟ بالکل، یہ الیکشن کمیشن نے وزیر اعظم عمران خان کا 27 جنوری کو موجودہ جو دورہ دی تھا اس حوالے سے ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر لوئر دیر، ڈپٹی کمشنر اور ڈسٹرکٹ پولیس افیسر کو بلدیاتی انتخابات کے جاری ضابط اخلاق پر عمل درآمد کرانے کے لیے ہدایت جاری کی ہے اور کہا ہے کہ اس حوالے سے الیکشن کمیشن کو آگاہ کیا جائے کیونکہ یہ الیکشن ضابط اخلاق کی مکمل خلاف ورزی ہے. جبکہ اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا جو دورہ تھا اس کو بھی منسوخ کیا جائے جو انہوں نے الیکشن کمیشن کو خط لکھا گیا تھا جو مسترد کر دیا گیا ہے. جی عظمت گل تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ. وزیر اعظم کے مشیر برائے داخلہ احتساب شہزاد اکبر نے استعفیٰ دے دیا. شہزاد اکبر نے ٹویٹ میں کہا، میں نے اپنا استعفیٰ وزیر اعظم کو بھجوا دیا. امید کرتا ہوں کہ عمران خان کی سربراہی میں احتساب کا عمل چلتا رہے گا. وزیر اعظم کے مشیر برائے داخلہ احتساب شہزاد اکبر نے استعفیٰ دے دیا ہے. اور پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے شاہد خاقان عباسی کی ملاقات ہوئی ہے. ملاقات میں کل ہونے والے سربراہی اجلاس سے متعلق مشاورت کی گئی ہے. شاہد خاقان عباسی نے مولانا فضل الرحمان کو پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس کے ایجنڈے سے متعلق آگاہ کیا.
वक़ाफ़ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने वज़ीर आज़म इमरान खान को मशवरा दे दिया है कि वो अपने मुशीरों और सियासी तर्जुमानों के गलत मशवरों से मोहतात रहें। चौधरी शुजात हुसैन ने बयान में कहा है कि इमरान खान के मुशीर और तर्जुमान उन्हें गलत मशवरे देकर गुमराह कर रहे हैं, जिसका नुकसान सिर्फ इमरान खान को होता है। वज़ीर आज़म देखें कि उनके मुशीर किसकी गेम खेल रहे हैं। इमरान खान का ये बयान कि उनको असम्बली में बोलने नहीं दिया जाता और अगर उन्हें हटाया गया तो वो ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे, उनके किसी दोस्त नुमा दुश्मन ने दिलवाया होगा। IMF की शराइत पर बिजली बॉम्ब गिराने की तैयारियां। नेपरा ने हुकूमती दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल करके फैसला महफूज कर लिया है। चेयरमैन नेपरा तौसीफ फारूकी ने कहा है कि हुकूमती दरख्वास्त का तफसीली जायजा लेने के बाद फैसला करेंगे। जिस सारिफ का बिल बढ़ेगा वो कौन सा अच्छा महसूस करेगा। हमने बिजली पैदावार के लिए आलमी मार्केट से ईंधन खरीदना है। ईंधन की कीमत में उतार चढ़ाव को सार्फिन पर ही मुंतकिल करना है। अगर हम टैक्सेस को ख़त्म नहीं कर सकते तो कुछ कमी लाकर सार्फिन को रिलीफ दिया जा सकता है। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, हर तरफ कोरोना दिखा रहा है जोर। 24 घंटों में मजीद 8 अफराद जान की बाजी हार गए। बिल्कुल 7195 कोरोना के नए मरीज भी रिपोर्ट हुए हैं, जबकि कोरोना के केसेस की शरह 12.53% तक पहुंच चुकी है। मुल्क में कोरोना का साया बरकरार। 24 घंटों में मजीद 8 अफराद जान की बाजी हार गए। 7195 कोरोना के नए मरीज रिपोर्ट हुए। कोरोना के केसेस की शरह 12.53% तक पहुंच गई। कराची समेत सिंध भर में कोरोना की होलनाक वार। आज 3 अफराद जान बहक, 3180 बीमार हो गए। शरह 37.32 पर आ गई। लाहौर को भी कोरोना ने लपेट में ले लिया। आज 3 अफराद जान बहक हो गए। शरह 15% से तजावुज कर गई। रावलपिंडी में एक शख्स जान से गया। पंजाब भर में कोरोना मरीजों की तादाद 2108 हो गई, जबकि 980 ओमिक्रॉन के केसेस हैं। इस्लामाबाद में 12% रिकॉर्ड की गई। पेशावर में कोरोना केसेस में भी खतरनाक हद तक इजाफा। शरह 26% पर आ गई। हैदराबाद में कोरोना ने पंजे गाड़ दिए। शरह 18% पर पहुंच गई है। कराची में कोरोना की 5वीं लहर में तेजी आ गई है। 2831 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 37.32% हो गई है। सिंध में ओमिक्रॉन केसेस की तादाद 521 तक पहुंच गई है। शहरियों ने लॉकडाउन की पाबंदियां हवा में उड़ा दी। शहर कायद में कोरोना केसेस तेजी से बढ़ने लगे। मस्बत केसेस की शरह 37.32% रिकॉर्ड की गई। सुबह भर में 3180 अफराद में वायरस की तस्दीक। सिंध के मुख्तलिफ अस्पतालों में 432 मरीज जेर इलाज हैं। कराची में सिर्फ 500 केसेस की यूनिक सीक्वेंसिंग के बाद तस्दीक हुई। डायरेक्टर हेल्थ कराची डॉक्टर अकरम सुल्तान का कहना है कि कोरोना के साथ ओमिक्रॉन केसेस भी सामने आ रहे हैं। ज्यादा टेस्टिंग की वजह से शरह मस्बत है। शहरी कहते हैं रोजगार मुतासिर हो रहा है, लॉकडाउन न लगाया जाए। डिस्ट्रिक्ट सेंटर के मुख्तलिफ इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। लैक्ताबाद में शहरी कोरोना SOPs पर अमल को तैयार नहीं। एहतियात करनी चाहिए लोगों को चाहिए कि SOPs का ख्याल रखा जाए। मास्क पहनने में कोई परेशानी नहीं है, कोई दुश्वारी नहीं है। मास्क लाजमी लगाना चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि लॉकडाउन की तरफ जाए। कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है। माहिरीन सेहत के मुताबिक ओमिक्रॉन में शरह अमवात कम है, लेकिन एहतियात लाजमी है ताकि मूजी मर्ज से बचा जा सके। लाहौर में ओमिक्रॉन ने हमले तेज कर दिए हैं। कोरोना वायरस के मस्बत केसेस की शरह 15% तक पहुंच गई। एक ही रोज में ओमिक्रॉन के 91 नए मरीज सामने आ गए। कुल तादाद 912 हो गई है, जबकि पंजाब भर में ओमिक्रॉन के मरीजों की तादाद 980 तक पहुंच चुकी है। लाहौर से मोहम्मद फैसल खान की रिपोर्ट देखिए। लाहौर में ओमिक्रॉन ने हमले मजीद तेज कर दिए। कोरोना वायरस के मस्बत केसेस की शरह 15% तक पहुंच गई। एक ही रोज में ओमिक्रॉन के 91 नए मरीज सामने आने से कुल तादाद 912 हो गई, जबकि पंजाब भर में ओमिक्रॉन के मरीजों की तादाद 980 हो गई। इधर लाहौर में ओमिक्रॉन बेकाबू होने के बावजूद अवाम का गैर संजीदा रवैया बरकरार है। पब्लिक मकामात, अस्पतालों, बाजारों और मार्केटों समेत हर जगह मास्क की पाबंदी पर अमल किया जा रहा है। न ही समाजी फासले का ख्याल रखा जा रहा है। जिला इंतजामिया ने भी चुप साध रखी है।
ओमिक्रॉन के बारे में अभी तक तो ये है कि इसका रेट बहुत ज़्यादा हो रहा है। हमारे डॉक्टर्स में, हमारे अपने यूनिट में 5-6 लोगों को हो गया विद इन 4-5 डेज़, ठीक है। और हालांकि हम पूरी प्रोटेक्टिव मेजर्स करते हैं, इसके बावजूद भी तो आवाम के लिए भी यही है कि मास्क पहने, ठीक है, जितना सोशल डिस्टेंसिंग रख सकते हैं रखें। पहले वाकई सबसे पहली जिम्मेदारी हमारी खुद पे आती है कि मास्क वगैरह प्रॉपर उसकी प्रिवेंशन वगैरह पूरी करें। और हाँ, गवर्नमेंट का भी काम है जो, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ लोकल ट्रांसपोर्ट वगैरह वैसे ही चल रही है, कोई इसमें ख़ास, तो हर बंदा अपने हद तक करे कोशिश। अपने आप को फोकस करना चाहिए ना। अब कोई बीमार होता है वो मेरा होता है या मैं खुद हूँ, इससे जिम्मेदार मैं खुद हूँ ना। अब ये तो नहीं हो सकता है कि हुकूमत आए वो कि यार ये हर बंदे को करवाए। अब लॉकडाउन करवा दें, गुर्बत का क्या करेंगे आप? ये हमें खुद ही इस चीज़ की केयर करनी चाहिए ना चीज़ों की। लाहौर में ओमिक्रॉन के केसेस में बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट जो है वो अमली इकदाम अभी तक नहीं कर रही, सिर्फ टीवी पे इश्तिहार दे रही है, अखबारों में इश्तिहार दे रही है। और ये बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ओमिक्रॉन की तादाद अगर ज़्यादा हो गई तो इनको लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा, और हमारी इकॉनमी इस टाइम इस काबिल नहीं है कि हम लॉकडाउन लगा सकें। कैमरामैन शाहिद बशीर के साथ मोहम्मद फैसल खान, न्यूज़।